السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی تاکہ ہم دین اسلام کی عظیم ہستیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ اے اللہ، ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کی طرح دین کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو میری بہنوں، آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے پر جو معلومات کا تیسرا حصہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے دو حصوں میں ہم نے ان کی ابتدائی زندگی کے پہلو دیکھے، جیسے ان کا اسلام قبول کرنا، حبشہ اور مدینہ کی ہجرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو خدمات تھے۔ ہم نے یہ بھی جانے کہ کس طرح انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، انہیں ذوالنورین کا شرف حاصل ہوا، پھر کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار رہے، ہر مشکل ہر گھڑی میں ساتھ دیا، اور آپ سخاوت کی مثال تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی دولت سے اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ جن سسٹرز نے پہلے دو پارٹ نہیں اٹینڈ کیے ہیں نا، انہوں نے ضرور ہمارے جو الحمدللہ کلاسز کا یوٹیوب چینل ہے اس میں یہ موجود ہیں، درس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ تو آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کے بارے میں جانیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح خلافت کے منصب کو سنبھالا اور کس طرح اپنی حکومت میں انصاف، ترقی اور امن قائم کیا۔ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک بہت ہی اہم دور تھا۔ کس طرح آپ کی خلافت میں حکومت کا نظام مضبوط ہوا اور ریاست جو ہے اس میں بہتری آئی۔ کس طرح انہیں جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ آج کے اس حصے میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور آخرکار آپ نے کس طرح شہادت پائی۔ تو آئیے سسٹرز، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ معلومات لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک واقعے کے ساتھ میں شروعات کروں گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشر مبشرہ وہ 10 خوش نصیب لوگ صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک باغ میں موجود تھا اور اس باغ کا دروازہ بند تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دی اور انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو اور کہو کہ ان قریب تم ایک آزمائش سے گزرنے والے ہو. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو انہوں نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ عز و جل کی بہترین مدد کرنے والا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. تو یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ دے دیا کہ مشکلیں آئیں گی اور جنت بھی ملے گی. اب یہاں واضح نہیں کیا گیا کہ صبر کرنا پڑے گا، ڈائریکٹ جنت اور مشکلوں کا ذکر کیا گیا. مطلب کہتے ہیں نا کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں بھی اس اشارے کو سمجھنا ہے کہ آخرت کی کامیابی کا راستہ دنیا کی مشکلات سے گزرتا ہے. تو آخرت کی کامیابی اور مشکلات اس کے بیچ کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہے صبر. اور صبر کا راستہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے. مومن بندے کی زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کتنا یقین رکھتا ہے مجھ پہ کہ ہاں میرا رب ہے اور وہی میری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اور جب ہم اس احساس کو لے کر ثابت قدم رہتے ہیں نا اور یقین رکھتے ہیں اپنے رب پر تو یقین ہی صبر بن جاتا ہے. اور صبر دل کا سکون، مطلب مشکلوں میں بھی احساس سکون حاصل ہوتا ہے. اور یہی فرق ہوتا ہے ایک متقین بندے میں اور ایک کامن عام آدمی میں. ہاں پریشانیاں دونوں پر بھی آتی ہیں، عام انسان پر بھی اور متقین بندوں پر بھی. اب عام انسان مشکلوں میں کیا رہتا ہے؟ بے چین رہتا ہے. اور مومن بندہ مشکلوں میں بھی سکون پاتا ہے اور بس کہتا ہے میرا رب ہے. اور جب ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ دیکھتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سخاوت ہی نہیں، سخاوت کی مثال تو تھے ہی تھے بلکہ صبر کی بھی مثال تھے. اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی میں جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض عطا کرے گا. منافق اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور اس قمیض کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آن ملو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں قمیض سے مراد خلافت تھی. اور منافقوں نے بہت کوشش کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت سے دستبردار کریں، مطلب نکالے. مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی سلامتی اور مسلمانوں کی اتحاد کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے انہوں نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اب یہ دونوں حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بننے سے پہلے کی ہیں. مطلب دیکھو ان حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا پہلے سے ہی طے تھا اور وہ بھی اللہ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا شرف عطا کیا جائے گا اور ساتھ ہی انہیں مشکلوں اور اذیتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب کا. تو خلافت یا کوئی بھی منصب اللہ تعالیٰ کی حکمت سے عطا ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی میں بڑی حکمت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عہدے کے لیے چنتا ہے یا جو بھی کردار عطا کرتا ہے تو ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. مطلب کہ اس منصب کا حق ادا کرنا اس انسان کی ذمہ داری ہے اور یہ صرف قربانی، صبر اور استقامت سے ممکن ہے. میری پیاری بہنوں، جب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف ذمہ داریوں اور کرداروں پر فائز کرتا ہے. جیسے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے نا تو ہم کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی ساس ہے. ہاں، یہ عہدے تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیے ہیں نا. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے. ہاں، اور مختلف کردار بھی ہم نبھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داریاں ہی تو ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مرضی ہے کہ اس نے ہمیں ہی ان عہدوں کے لیے چنا اور اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کرداروں کو بہترین طریقے سے نبھائیں اور جو بھی مشکلات آئیں گی ان پر صبر اور استقامت سے کام لیں. ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے اور وہ ہماری قابلیت کو جانتا ہے. بے شک بس ہمیں اپنی نیت خالص رکھنی ہے اور اپنے جو رشتے ہیں ان کے عہدوں مطلب ہمیں جو شرط ملا ہے اس کی ذمہ داریاں ہمیں پوری ایمانداری سے نبھانی ہے. اب دیکھو یہی جو ہے یہ کیا ہے، حقیقی کامیابی کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ ہم سبھی کوشش کریں گے کہ ہمیں جو بھی کردار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے بخوبی نبھائیں گے. اوکے، انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور. اب دیکھو پہلے خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ تو خلیفہ کا مطلب جانشین یا نمائندہ کہیں گے یا ریپرزینٹیٹیو. اسلام میں خلیفہ کا کام یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق حکومت کرنا، شریعت کو نافذ کرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا. اب یہاں دیکھو ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ انہیں خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوا تھا. تو دونوں خلیفاؤں کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہم کردار نبھایا، جیسے کہ مالی طور پر مدد، مشورہ دینے. ان کے مشورے نا بہت فائدے مند ہوتے تھے تو انہیں مشیر کے طور پر چنا گیا تھا. پھر غزوات میں حصہ لینا، ریاستی انتظامات کو بہتر بنانے میں بھی انہوں نے کیا کیا، اہم کردار نبھایا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی خدمات سے کیا ہوا، خلافت کی مضبوطی اور اسلامی ریاست میں ترقی آئی. ترقی کے لیے مدد حاصل کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چناؤ اب یہ چناؤ کیسے ہوا شارٹ میں ہم دیکھیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چناؤ ہوا تھا تو ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان مشورے سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مشورے میں حامی بھری تھی اور ان کے ڈیسیجن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے خلفہ کے فائز ہو گئے تھے. اوکے، اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہی دور خلافت میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جسے شورا کہا جاتا ہے. اس کمیٹی میں 6 اہم صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 صحابہ شامل تھے، اور اس کمیٹی کو اختیار دیا تھا کہ خلافت کی انتخاب کا مطلب جو یہ حصہ ہے وہ سنبھالے، مطلب کہ انہوں نے کیا کرنا تھا، چناؤ کرنا تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطلب جب وہ خلیفہ چنے گئے، اور پھر ان کے دور حکومت میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی وفات سے پہلے ان 6 صحابہ کرام کو ان کے بعد خلیفہ چننے کا اختیار دیا تھا۔ اس طرح اس کمیٹی میں آپس میں مشورے کے بعد، مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کی بات کر رہی ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، مطلب ان دونوں کو چنا گیا ان 6 لوگوں میں سے، اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے مشورہ کیا، بات چیت کی، اور آخرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری، اور اس طرح تمام مسلمانوں نے ان کے مطلب ان کے ہاتھوں بیعت کی۔ تو یہ 6 لوگ صرف ایز اے کمیٹی چنے گئے تھے، پر ان دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے سے ان دونوں میں سلیکشن ہوا، دونوں میں سے سلیکشن ہوا۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھے اور لوگوں نے بیعت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب ہو کر فرمایا، مطلب کہ ان کا یہ پہلا خطبہ تھا، پہلا کمیونیکیشن جو انہوں نے لوگوں سے کیا خلافت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دیکھو، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے وقت کہا کہ لوگوں، تم اس دارالامن مدینہ منورہ میں امن کی حالت میں قلعہ بند ہو، اسی دارالامن میں تمہاری عمریں گزر رہی ہیں، اور ایک مخصوص رفتار سے زندگی موت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ انسان بھلائی کے کاموں میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، حالانکہ اسے اپنے کل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ لوگوں، دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبیوں کے پیچھے شیطان تمہارا تعاقب کر رہا ہے، اور تمہارے نیک اعمال کے سوا کچھ تمہارے کام نہیں آنے والا۔ اپنے آپ کو دنیا کی طرف سے بچاؤ، اور ہرس اور طمع کے پردے اکھاڑ پھینکو، آخرت کی طلبگار ہو، اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات اور قرآن پاک کے مطابق بسر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے حالت میں، مطلب دنیاوی زندگی کی حالت میں بیان فرمایا کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے سے زمین گمجان ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اور صرف اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہمیں دنیا کی فانی رنگینیوں سے بچنے اور آخرت کی تیاری پر زور دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ، مطلب اگر ہماری اصل دولت ہم دیکھیں گے نا، تو ہمارے اعمال ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں نہ پھنس کر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا، تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں اور آخرت میں فلاح پائیں۔
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये खुतबा हमें हमारी जिम्मेदारियों को दुरुस्त तरीके से निभाने का भी पैगाम देता है, चाहे वो कोई भी किरदार हो। फिर आगे देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की फतुहात, विक्ट्री, उनकी जिंदगी में उन्होंने कौन कौन से फतुहात हासिल किए। तो देखो, पहले मिस्र की फतह हासिल की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र के लोगों की मदद की दरख्वास्त पर, मतलब उन्होंने मदद मांगी थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। हाँ, तो वहां पर फौज भेजी और मिस्र फतह किया। उसके बाद में अफ्रीका का कुछ हिस्सा फतह करके मुसलमानों की हुकूमत वहां पर भी कायम की। फिर आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाके भी मुसलमानों के कब्जे में आ गए। ये इलाके अगर हम देखेंगे तो आज़रबाईजान जो है वो रूस और ईरान की सरहद पर काबिज है, और आर्मीनिया जो है वो तुर्की की। फिर कुस्तुनतुनिया की तरफ भी फौज भेजी। कुस्तुनतुनिया फतह नहीं कर सके, लेकिन मुसलमानों की ताकत वहां भी दिखाई। समंदरी जंगों में भी कामयाबी हासिल करके समंदरी रास्तों पर मुसलमानों का कब्जा मजबूत किया। और जो अरब इलाके, मतलब आइलैंड में बसे हुए थे, जिसे जजीरा नुमा कहते हैं हम, अरब मुख्तलिफ इलाकों में जो कबाइल थे, उनको वो भी मतलब इस्लाम उन तक पहुंचाया और इस्लामी हुकूमत का उन्हें हिस्सा बनाया। तो इस तरह और बहुत सारे फतुहात उन्होंने अंजाम दिए। अब हम आगे देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुश्किलात, किन किन मुश्किलों से का सामना उन्हें करना पड़ा, किन किन मुश्किलों से उन्हें गुजरना पड़ा। अब जैसे कि हम जान गए कि फतुहात, उनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत फतुहात हासिल किए। तो इस फतुहात के जरिए हुआ ये कि मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ और हुकूमत जो थी वो बहुत वसी हो गई। इस्लाम की इस बढ़ती हुकूमत को देखकर मुनाफिकीन, जो कि जाहिरी तौर पर मुसलमान थे, लेकिन इनकी किरदार, इनकी नीयतें इस्लाम के खिलाफ थी, तो बस ये साजिशों में मसरूफ थे। मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक देखेंगे ना, तो इस्लाम बहुत तेजी से फैला, बहुत तेजी से फैला, बहुत वसी हो गई थी हुकूमत। और यही बात की जलन मुनाफिक रखते थे। और इनकी साजिशों के नतीजे में इस्लाम की जो ये अजीम लीडर और खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी महरूम हो गए। मतलब उनके वक्त भी ये इनकी जो चालें थी वो चालू थी। और अब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी क्या कर रहे थे, वो बुराई फैला रहे थे, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही फरमाया था, जो कि हदीस हमने स्टार्टिंग में देखे है ना। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो दौरे खिलाफत गवर्नर चुने थे, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा थे, उनके दौरे खिलाफत में उन्होंने जो अलग अलग इलाकों में जो गवर्नर फाइट किए थे ताकि निजाम अच्छे से चले, हाँ, तो इन मतलब वो लोग कायम ही थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में भी वो कायम थे, हाँ, दौरे खिलाफत। पर कुछ लोग जो थे ना, वो क्या कर रहे थे, बखूबी अपने फराइज जो अंजाम दे रहे थे। लेकिन कुछ लोग जो थे, कुछ गवर्नर जो थे, वो क्या कर रहे थे, अवाम के साथ जुल्म से पेश आ रहे थे, मतलब जुल्म कर रहे थे उन पे, और गलत फैसले कर रहे थे या अपने अहदों का गलत फायदा उठा रहे थे। और
مطلب حالانکہ یہ ایسا کیوں پیش آیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت جلالی تھے تو وہ ڈرتے تھے ان سے، ہاں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل تھے اور اسی کا فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور اسی کی مطلب یہ ہی صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان تمام گورنروں کو ایک مراسلہ بھیجا، مراسلہ مطلب ایک اپیل بھیجی، اپیل کا جیسے لیٹر لکھتے ہیں اس طرح سے بھیجا، ہاں، تو دیکھو یہ بھی بہت اہم ہے، اس لیے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کے سامنے رکھوں، تو اس میں بھی دیکھو کیا فرما رہے ہیں، اما بعد میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا اور اپنی تمام توجہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترقی کی جانب رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اپنے تمام تر فیصلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرنا، عوام الناس کے ساتھ سلوک بہتر رکھنا اور ان سے بے جا محصولات وصول نہ کرنا، اپنے ذاتی خزانوں کے بجائے عوام الناس کی سہولیت کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کو پامال نہ ہونے دینا، جو حقوق تمہارے ذمے واجب ہے انہیں ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کرنا، عدل و انصاف کی فراہمی تمہارے اولین فرض ہونا چاہیے، اپنی دشمنوں پر کڑی نظر رکھنا اور جنگ کے بعد قیدیوں سے انسانی ہمدردی اور اچھا سلوک کرنا، جب کسی جگہ حملہ کرنے لگو تو انہیں پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ دعوت قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں جزیہ ادا کرنے کا حکم دینا، جب کفارہ کہتے ہیں، اور اگر وہ جزیہ بھی ادا نہ کرے تو پھر ان سے جنگ کرنا، اپنا عادات سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا تاکہ وہ تمہاری پیروی کرنے میں فخر محسوس کرے۔ تو میری سسٹر، یہ مراسلہ، یہ اپیل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو نا، اس اپیل کی جو بول ہے اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جھلکتی ہے نا، کہ کس طرح وہ انصاف پسند تھے، حکمت والے، عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے خلیفہ تھے۔ اب اس طرح شروع کے 6 سال نہایت ہی مطلب ان کی خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد 6 سال نہایت ہی پرسکون اور پرامن گزرے، اور اس دور میں انہوں نے فتوحات بھی حاصل کی، پھر محصولات کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا، اور رعایا بھی خوشحال تھی، لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ منافق ان کی جو سازشیں تھی وہ چالو ہی تھی، تو ایک منافق جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، جو مسلمان ہو چکا تھا لیکن دراصل ایک یہودی تھا، اس نے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور جھوٹے دعوے کیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کر رہے ہیں، ہاں، جو اخراج ہے مطلب خرچے ہیں جو بھی، ہاں، اور زکوٰۃ کی رقم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور خلافت کا اصل حق تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنی چاہیے، ہاں، اس طرح وہ لوگوں کو بھڑکانے لگا۔ پھر اس نے کیا کیے، جعلی خطوط تیار کیے جس میں الگ الگ علاقوں میں مطلب جو چنے گئے گورنر تھے ان پر الزام لگائے گئے، اور ان خطوط کو بصرہ، کوفہ، شام اور مصر میں پھیلایا گیا تاکہ لوگوں کو بھڑکایا جائے، گورنروں کو بھڑکایا جائے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سازشوں کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حالات مطلب ان ساری حالات کی تحقیق کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا،
پھر تحقیق سے معلوم ہوا کہ گورنروں پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، لیکن ان منافقوں نے کیا کی پھر بھی مطلب ثابت کیا، لیکن پھر بھی کیا کی، یہ جو سازشیں تھی ان کی یہ سالوں تھی۔ تو آہستہ آہستہ اب کیا ہوا، لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہونے شروع ہو گئے، اور مصر سے 1000 شر پسندوں کا مطلب یہ برائی من میں رکھنے والے منافق لوگوں کا ایک ٹولہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کوفہ سے بھی 1000 منافق اس میں شامل تھے، پھر بصرہ پہنچے تو وہاں سے بھی منافق شامل ہوئے۔ مطلب ارادہ حج کا مطلب خالی نام کے لیے تھا، ارادہ کیا تھا، انہوں نے کیا ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب سے ہٹائیں گے یا قتل کریں گے۔ اور پھر کیا کیا لوگوں نے، پلاننگ کر کے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں ڈیوائڈ ہو گئے، اور بجائے حج کے مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ ڈال دیا ایک جگہ پر، اور اپنی سازشیں شروع رکھی۔ اب ان باغیوں کا اصل مقصد مدینہ کے امن و امان کو بھی خراب مطلب کرنا تھا۔ اب دھیرے دھیرے کیا ہوا، مدینہ میں داخل ہونا شروع کیا، مطلب وہاں پڑاؤ تو ڈالا، اب آہستہ آہستہ مدینہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اکسانے کی کوشش کرنے لگے، جھوٹے الزامات اور افواہیں پھیلائی تاکہ جو عوام ہے اس کے اندر بے چینی پیدا ہو۔ اور پھر کیا کیا ان لوگوں نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، مطلب پھیر لیا انہیں، اور ان سے خلافت کو چھوڑنے کی بات کی، کہنے لگے کہ آپ کی حکومت انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اب اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں مطلب ان کو جواب میں یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مطلب وہ یہ کہنا چاہتے کہ میں اس منصب سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب مجھے اللہ عز و جل کے جانب سے ایک لباس پہنایا جائے گا، اور پھر لوگ تم سے کہیں گے کہ اسے اتارو، لیکن تم ان کی خواہش پوری نہ کرنا۔ یہ بات انہوں نے ان شر پسندوں کے سامنے رکھی، باغیوں کے سامنے رکھی، لیکن باغیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور کہا کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو تمہیں مطلب تمام مسلمان کو اکٹھا کر کے تمہیں ختم کر دوں، لیکن یہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے لیے اٹھے، کیونکہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھے نا، نفاق تو ان کے اندر تھا۔ ہاں، تو یہ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر باغیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے باغیوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تاکہ معاملہ پر امن طریقے سے حل ہو، لیکن باغیوں نے کوئی بات نہیں مانی، اور باغیوں نے مطلب 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھیرے رکھا، اور اسی دوران کھانا پینا بند کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے تھے، اس دوران مسلسل روزے رکھتے تھے، اور اسی دوران خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے
साथ हौज कौसर के पानी से खोलोगे। इस खौफ से मतलब है कि दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बहुत खुश हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सख्ती से तमाम लोगों को मना कर दिया था कि वो हरगिज तलवार न उठाए। यहाँ पे हमारे दिमाग में सवाल उठता है ना कि फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, दिगर सहाबा थे, तो फिर उन्होंने क्यों मुखालिफत नहीं की? क्योंकि उसकी वजह यही थी कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया था कि हरगिज तलवार ना उठाएं, क्योंकि वो फसाद नहीं चाहते थे। और बागियों ने क्या किया? उनके यही नरमी का फायदा उठाया। अब इस खौफ से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया था कि अब शहादत का वक्त करीब है। और उसी वक्त क्या किया आपने? तमाम गुलामों को बुलाकर आजाद कर दिया। और 18 जिलहज 35 हिजरी दिन जुम्मा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे, रोजे से भी थे और मसरूफ थे कुरान पाक की तिलावत में। एक बागी ने तलवार से हमला किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कुरान मजीद खुला हुआ था और रिवायत में आता है कि उनके खून का कतरा जिस आयत पर गिरा हुआ था वो आयत ये थी, तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 137 है। बागियों ने 3 दिन तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तस्लीम में रुकावट डाली, लेकिन फिर रात मतलब तस्लीम होने नहीं दी। फिर रात के अंधेरे में चंद सहाबा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी कोशिशों के बाद जन्नतुल बकी के करीब एक जगह थी जिसका नाम हशकोकब नामी कब्रिस्तान था, उसमें दफन किया गया। पहले ये यहूदियों का कब्रिस्तान था, उसके बाद में अभी इसको मतलब जन्नतुल बकी में शामिल किया गया। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख का एक दर्दनाक वाक़या बनी, जो कि सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा पर राजी रहने की आला मिसाल। रिवायत में आता है कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तस्लीम के लिए लोग गए तो उन्होंने इनके पीछे सवारों की एक जमात देखी, एक जमात वहां आई। हाँ, तो ये लोग घबरा गए। तो सवारों ने मतलब उन सवारों के जो सरदार थे उन्होंने कहा कि तुम लोग हमसे ना डरो। फिर वो पूरी तस्लीम होने की मतलब तस्लीम की पूरी प्रोसेस होने तक साथ रुके। और जिन लोगों ने तस्लीम की वो कसम खा के कहते हैं कि सवारों का वो लश्कर मलाइका का था, मतलब कि फरिश्ते उनकी तस्लीम के वक्त हाजिर थे। तो इस तरह इनकी शहादत से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम की खिदमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करना एक अजीम कुर्बानी है। इनकी जिंदगी के हर पहलू हमारे लिए सबक आमोज है। अब आगे देखते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जामिल कुरान का लक़ब क्यों मिला? तो देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब जंगे यमामा हुई और उसमें कई हाफिज शहीद हुए, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारूक के मशवरे से कुरान को जमा किया गया, मतलब जो कि पत्तों, हड्डियों, हाँ, और मुख्तलिफ चीजों के इस्तेमाल करके जो सेव किया गया था ना कुरान, हाँ, तो उसको एक क्या किया गया, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लीडरशिप में, रहनुमाई में कुरान को मसहफ की शक्ल दी गई, मतलब कि किताब की शक्ल
دی گئی اور محفوظ کیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ مذہب ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت تیزی سے پھیل گیا تھا. مختلف لہجوں میں اور قراتوں میں کیا کر رہے تھے لوگ تلاوت کرنے لگے تھے. مطلب جدھر جدھر پہنچانا وہ لوگ کیا کر رہے تھے اپنے لہجے میں اس کی تلاوت کرنے لگے تھے اور اس کی وجہ سے اختلاف ہونے لگے. اور ان اختلافات کی وجہ سے امت میں فتنے پیدا ہونے کے کیا تھے بہت زیادہ چانسز تھے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصحف منگوائی اور اس مصحف کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی آتھینٹک کاپیز مطلب زیادہ مزید کاپیز کیا کی تیار کی. اسے تیار کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہاں جس میں کہ پھر سے حضرت فرید زید بن ثابت کو رہنمائی کرنے کا موقع دیا. اس طرح قریش کے لہجے میں ایک مذہب بنائی گئی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کس کے لہجے میں اترا تھا قریش کی زبان میں اترا تھا. اور ان کی زیادہ سے زیادہ کاپیز تیار کر مطلب روایت میں آتا ہے کہ 6 کاپیز تیار کر کے اسلامی علاقوں میں کیا کی گئی بھیجی گئی. اور جو لوگوں کے پاس ان آتھینٹک کاپیز تھی جیسے کہ چیک کی گئی نہیں تھی وہ اس کے پہلے جو بھی مذہب بنائی گئی ہاں اس کے پہلے جو بھی ان کے پاس کانٹینٹ تھا قرآن کا تو کیا کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چیک کیا ہوا تھا. لیکن یہ جو پھر کیا ہوا لوگ اپنے میں مطلب جس نے چاہا اور اپنے ڈائری میں لکھا ہاں ہم لکھتے ہیں نا ہمیں عادت ہوتی ہے نا لکھنے کی تو اس طرح ایسے ہی بہت لوگوں تک قرآن پھیل چکا تھا ہاں لیکن وہ چیک نہیں کیا ہوا تھا اس لیے ہم کہیں گے کہ ان آتھینٹک کاپیاں تھی وہ ہاں جو چیک نہیں کی گئی تھی. اور ایسے جو نسخے تھے جو بہت سے لوگوں کے پاس موجود تھے انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا منگوایا اور اسے چلا دیا تاکہ ایک ہی نسخہ یا مذہب باقی رہے. تو اس طرح آج جو ہمارے پاس ہے قرآن ہاں یہ کیا ہوا صحیح طور پر مطلب جمع کیا گیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قرآن اور جو مذہب ہم استعمال کرتے وہ ہے ہاں اور انہیں خدمات کی وجہ سے انہیں جامع قرآن کہا گیا. ایک منٹ تو ان کے فیصلے نے مطلب یہ جو جامع قرآن کا جو فیصلہ انہوں نے کیا مطلب جو کام کیا ان کے فیصلے نے امت کو کیا متحد رکھا مطلب ایک رکھا قرآن کو لے کر فتنے پیدا ہونے سے بچانا اور قرآن کو ہر طرح سے محفوظ کیا. اور بے شک قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے نا. تو اس میں کوئی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو ہر قسم کی تبدیلی اور نقصان سے محفوظ ہوگا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ مطلب اسی وجہ سے قرآن کی حفاظت اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جس کی بدولت آج تک قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے. اب ان کا اور ایک کردار تھا نا اس پر ہم روشنی ڈالیں گے جو بہت ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی مثال تھے. شرم و حیا کہتے ہیں نا کہ شرافت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور کسی بھی شخص کے کردار کی سب
سے بڑی خوبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی بھی سب سے بڑی خوبی حیا تھی. ان کی حیا کا یہ عالم تھا کہ گھر کے دروازے بند ہوتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اکیلے میں بھی نہاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم رکھتا ہوں. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک میں ایک دن آرام فرما رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی اجازت دی مگر خود اسی حالت میں لیٹے رہے. پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہیں بھی اجازت دی اور خود اسی حال میں لیٹے رہے. پھر کچھ دیر بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا، مطلب صحیح سے بیٹھ گئے ٹھیک ٹھاک ہو کر. جب تینوں حضرات چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ لیٹے رہے اور نہ ہی آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں پہ بھی دیکھو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ایک مرد ہونے کے باوجود بھی ان کے اخلاق اور حیا کا مقام بہت بلند تھا، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کے اعلیٰ کردار اور شرم و حیا کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ سنہرے باب میں لکھا گیا، گولڈن ورڈز میں. آپ تیسرے خلیفہ بنے اور خلافت کی 12 سال کے دور میں دین اسلام کی خدمت کے لیے مثال قائم کی. قرآن مجید کو اختلافات سے محفوظ کرنے کے لیے مستند جو نسخہ تھا وہ تیار کیا اور باقی نسخے جلائے. سلطنت کو وسیع کیا، بیت المال کو مضبوط کیا، رعایا کی خدمت کی. آپ کے دور میں فتنے بھی پیدا ہوئے لیکن آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا اور آخرکار آپ شہید ہو گئے اور سارے عالم اسلام میں ایک دکھ کی لہر سی چھا گئی. صحابہ کرام گہرے غم میں مبتلا ہو گئے. وہ ان کی وفات پر اس قدر روتے تھے کہ آنکھوں سے آنکھوں کی جھڑی لگ جاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا گیا تھا. وہ ایک بہترین حکمراں تھے، خلیفہ اور صاحب ایمان تھے، پر دشمن جو کہ منافق جو کہ مسلمانوں کے روپ میں ابھرے تھے، بھیڑیا، اسی وجہ سے آگے اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہیں شہادت نصیب ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کرداروں کی وجہ سے کیا ہوا، مسلمانوں میں ایک منٹ تو کہا تھے ہم کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے. اسی لیے انہوں نے کیا کیا، اپنی چپی بنائے رکھی، مطلب یہ اذیتیں برداشت کی اور دیگر صحابہ کو بھی کیا کیا، روکے. شہادت کی پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا
تم لوگ میرے قتل کی مطلب قتل کرنے پر تلے ہو. میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون سوائے 3 باتوں کی حلال نہیں ہے. پہلا، جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا. دوسرا، زنا کیا ہو. اور تیسرا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو. میں نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، پھر تم مجھے ناحق قتل کیوں کرنا چاہتے؟ تو دیکھو، اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت جھلکتی ہے. معصوم ہونے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. مطلب کہ ان کے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، اور ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جھلکتی تھی. سخاوت، صبر اور انصاف، رحم دلی، ہاں، یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے کردار میں دیکھنے ملتی ہیں. تو آج ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جو کچھ ہم نے سیکھا انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگیوں میں ان کی طرح اخلاق، ایمان اور ہمت کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. حضرت اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچے مسلمان بننے کی توفیق دے. ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی چاہت دے، اور ہمیں صبر اور ہمت دینے کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھائیں. آمین آمین ثم آمین. امید ہے کہ میرے سبھی قصص کو یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہیں ہم رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.